ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہمیں ایک تو اصل لگتا ہے اور اس پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے نقصان ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم اس پر خفا بھی ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کا ایک تو دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ دوسری بات ہے۔ ہم لوگ دنیا کے خیال میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا دنیا میں رہنے کا ارادہ جو ہے وہ پکا ہے، یعنی دنیا کا دھوکہ ہے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے کا شکار ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ آخرت کی یاد میں زندگی نہیں گزاریں گے، اب آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ اور اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، پھر آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہو جائے گا۔ یہ علامات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو گیا، تھوڑی سی توجہ میری طرف، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو کہ تباہ کن ہے انسان کے لیے، تو پھر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ یہ دو علامات ہیں۔ تو یہ دیکھیں، بڑی پریشان کن بات ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہے اور دنیا ہی کے لیے وہ زندگی گزار رہے، اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، یعنی اللہ کے حکم کی بجائے اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار رہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے آپ کو یعنی اس کے مضمون کا پتہ چلے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور تم اے داعی قرآن، تم اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے اور میری یاد سے اس کا دل غافل ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی علامت ہے۔ آج ہمارے لیے اللہ کی ہدایت، اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہی ہے۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے اپنی مرضی، اپنی خواہش اور بس دنیا ہی کا خیال ہے۔ تو یہ ایک تباہ کن بات ہے۔ بہرحال دیکھیں، جو شخص بھی دنیا کی زندگی کا دھوکے کا شکار ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ یعنی سب سے پہلے دنیا میں وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی بدحال گزرے گی، پریشان حال گزرے گی۔ سکون اور خوشی، دائمی سکون یا دائمی خوشی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔
یہ وقتی خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ نے اچھا کھانا کھا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس، یا جو کچھ بھی ہے، یہ وقتی خوشیاں ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تمام زندگی کی آسائشات اور سہولیات حاصل ہیں، لیکن ان کی زندگی بدحال ہے، پریشان حال ہے، وہ خوش نہیں ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جن کا یعنی دنیاوی حساب سے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یعنی اچھا حال نہیں ہے، برا حال ہے دنیاوی حساب سے، لیکن ان کا دل مزے میں ہے، خوش ہے، مطمئن ہے وہ لوگ. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو مطلب ہم نے دیکھنا چاہیے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے تو پھر ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دنیا ہی اس کا مدعی زندگی ہے، اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. یہ بات جو ہے بہت زیادہ تباہ کن بات ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخرت جس پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، لیکن آخرت بہرحال آنی ہے. اور ہر کل نفس بما کسب رہین، سورہ مدثر کی آیت ہے. ہر نفس کو بس وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، یعنی اس کے اعمال کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا. تو بہرحال یہ دیکھیں، میں بار بار اس لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کا احساس کریں. ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ دنیا، حاصل دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں. دنیا کی ظاہری کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اچھی ہے یا بری حالت ہے، یہ دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں. تو اچھی حالت میں اترانا نہیں چاہیے، بری حالت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا پھر اپنا ایک طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی طرز عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں. اب اس کی علامت کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہمیں ایک تو اصل لگتا ہے اور اس پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے نقصان ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم اس پر خفا بھی ہوتے ہیں. یہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، مختلف باتیں ہیں. کاروبار آپ نے شروع کیا، فائدہ نہیں ہو رہا، نوکری ہے کم پیسوں کی ہے، تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، یا جو ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی، پھر پریشان. شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، پھر آپ پریشان. بچے ہو رہے ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، لڑکا نہیں ہو رہا، پھر آپ پریشان. تو یہ پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک سادی سی میں بات کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری زندگی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں یہ آزمائش ہے. تو ہمارا جو ہے جو عام رویہ ہے کہ اچھی حالت میں ہم اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں، اور جو بری حالت ہوتی ہے تو دعائیں مانگنے لگتے ہیں، میرے لیے دعا کریں، یہ کریں، وہ کریں. خود بھی نماز روزے کی پابندی بعض اوقات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات غلط ہے. دنیا کی زندگی ایک موقع ہے، ایک چانس ہے جس میں آخرت یا جنت کمائی جا سکتی ہے. یہ تصور ہمارا نہیں ہے. ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے، نہ آخرت کی زندگی پر یقین ہے، بلکہ ہمارا تو دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یقین نہیں ہے. کھا لے، پی لے، جی لے، یہ ایک عام آپ کی بات ہے. پرس کا عیش کوا، مزے کرو، مزے اڑاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی نظر میں دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، اس کی کامیابی اصل ہے، اس کا نقصان ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم